چنانچہ محدثین نے جو مجموعے تیار کیے حدیث کے، ان سب کا اسلوب جو ہے وہ ایک جیسا نہیں تھا۔ محدثین نے کیونکہ اپنے اپنے رنگ اور مزاج کے مطابق فرمایا، اس لیے ان کی الگ الگ قسمیں قرار پائیں۔ مثلاً آپ دیکھیں مختلف اقسام ہیں حدیث کے، جیسے جامع ہے حدیث کی کچھ کتابیں، یہ ایسی کتابیں ہیں جو صرف فقہ کے مسائل تک محدود نہ ہوں، بلکہ ان میں ہر قسم کی حدیثیں پائی جائیں۔ تو 8 قسم کی حدیث جن کے اندر موجود ہوتی ہیں وہ جامع کہلاتی ہیں۔ ان میں عقائد، تفسیر، قرآن، مناقب، سیرت، اس طرح کے آداب، فتن وغیرہ شامل ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ جو صحیح بخاری جس کو ہم کہتے ہیں عام طور پر یہ الجامع الصحیح ہے، اسی طرح مسلم جو ہے وہ الجامع الصحیح المسلم ہے، تو بعض نے ترمذی کو بھی جامع قرار دیا ہے۔ اسی طرح سنن حدیث کی کتابیں ہیں کچھ جو سنن کہلاتی ہیں۔ سنن ایسی حدیث کی کتابیں ہیں جن میں صرف احکام کی حدیث ہیں، اور یہ فقہی ابواب کے مطابق جمع کی گئی ہیں، جیسے سنن ابی داؤد ہے، سنن ابن ماجہ وغیرہ۔ کچھ احادیث کی کتب ہیں جنہیں مسند کہتے ہیں، حدیث کی جس کتاب میں ہر صحابی کی روایت اس کے نام کے ساتھ الگ الگ جمع کر دی گئی ہو، خواہ حروف تہجی کے اعتبار سے، خواہ ان کے قبائل کے لحاظ سے، یعنی حروف تہجی ان کے قبائل کے ناموں کے لحاظ سے، خواہ ان کے جو ہے وہ بزرگی اور فرق کے مراتب کے اعتبار سے، جیسے حضرت ابوبکر اور دوسرے خلفاء کی مرویات، مثلاً مسند احمد بن حنبل وغیرہ۔ اسی طرح حدیث کی کچھ کتابیں جو ہیں وہ موجم کہلاتی ہیں، جیسے موجم الکبیر، موجم الاوسط، موجم الصغیر، یہ طبرانی کی ہیں۔ اس کتاب میں حدیث ان شیوخ اور اساتذہ کے لحاظ سے ترتیب دی جاتی ہیں۔ مفرد ایسی حدیث کی کتابیں ہیں جن میں فقط ایک ہی شخص کی روایات جمع کر دی گئی ہیں، جیسے جز ابی بکر یا جز مالک، یا کسی کتاب میں جو ہے فقط ایک ہی مسئلے سے متعلق اگر حدیث جمع کی گئیں تو وہ بھی مفرد ہی کہلائے گی۔ جیسے آپ دیکھیں کہ امام بخاری نے ایک رفع یدین کے اوپر جو کتاب لکھی، وہ جز رفع یدین فی الصلاۃ کہلاتی ہے۔ اسی طرح کچھ حدیث کی کتب ہیں جن کو مستدرک بھی کہا جاتا ہے، ایسی کتاب جس میں ایسی احادیث جمع کی گئی ہوں، یعنی جو کسی محدث سے ایک سے رہ گئی ہوں، بشرطے کہ اس کی مقرر کردہ شرائط کے مطابق ہوں، وہ کسی اور کتاب میں جمع کر دی جائیں، جس سے مستدرک حاکم مشہور ہے۔ مستخرج بھی حدیث کی کتب ہیں، جیسے آپ یہ دیکھیں کہ حدیث کی کسی کتاب کو کے جامع جو ہیں یا مؤلف کے علاوہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی سند سے کسی حدیث کو روایت کرے، اس کی کتاب کے مؤلف کے شیخ کے ساتھ یا اس سے اوپر جا کر وہ مل جائے، مثلاً مستخرج ابی بکر اسماعیل۔ اسی طرح مختلف اور بھی کتابیں ہیں، کتاب العلل ہے، جوامع ہے، یہ مختلف، بہرحال یہ ساری کی ساری جو ہیں زیادہ تر کتب کی تدوین کا کام جو ہے وہ تبع تابعین کے دور میں جو ہے وہ ہوا۔ اسی طرح حدیث کی کتاب اربعین بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے مروی احادیث جس میں 40 منتخبہ حدیث جمع کر دی گئی ہیں، اس کو اربعین کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ کام زیادہ تر جو ہے وہ کتب کی تدوین کا حدیث کے اوپر مشتمل جو ہے وہ کام ہوا تھا تیسرے دور میں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ اس دور میں یہ کتابیں جو ہیں صحاح ستہ جن کو کہا جاتا ہے، یہ بھی مرتب ہوئی تھیں، اور یہ حدیث کی 6 صحیح ترین جو ہیں وہ کتب ہیں جن کے اوپر ہر مکتبہ فکر کے علماء کا اجماع ہے کہ ان میں صحیح ترین احادیث جو ہیں وہ آ گئی ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی جو
ہماری کتاب ہے جس کو قرآن مجید کے بعد روئے زمین کے اوپر صحیح ترین کتاب کا درجہ دیا جاتا ہے، وہ الجامع الصحیح، جس کو ہم عام طور پر صحیح بخاری کہتے ہیں، وہ ہے۔ طبقات کتب حدیث کے پہلے طبقے سے تعلق رکھتی ہے، اور اب یہ دیکھیں کہ اس کے مؤلف ہیں امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری۔ ان کا اگر زندگی کے احوال کو دیکھیں تو بچپن میں ان کی جو ہے وہ والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور امام صاحب کی نظر جو ہے وہ بینائی، آنکھیں کچھ خراب ہوئیں، اور اس کے بعد ان کی جو ہے بینائی جاتی رہی۔ ان کی والدہ بڑی نیک خاتون تھیں، انہوں نے امام صاحب کے لیے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی جو ہے وہ لوٹا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے ان کے، اور آپ فرما رہے تھے کہ تمہاری کثرت دعا سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کی آنکھیں درست کر دی، اور اسی صبح ان کی آنکھیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کی روشنی جو ہے وہ واپس پلٹا دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کو مرتب کرنے سے پہلے امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے استاد اسحاق بن راہویہ کی مجلس میں موجود تھا کہ میرے استاد نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش میرے طالب علموں میں سے کوئی ایسا ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر باندھا جانے والا کذب و افطرا دور کرے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یہ کام میں کروں۔ اس کے بعد امام صاحب ایک دن فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، اور میں نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آرام فرما رہے ہیں، اور میں آپ کے جسم مبارک کے اوپر بیٹھ رہی ہیں کچھ مکھیاں، اور میں پنکھا جھل کے ان مکھیوں کو اڑا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں جب اٹھا تو میں نے ایک ماہر معبر سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسا خواب دیکھنے والا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر باندھا جانے والا کذب و افطرا جو ہے وہ دور کرے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ میں صحیح احادیث پر مشتمل جو ہے وہ کتاب جو ہے وہ مرتب کروں گا۔ امام صاحب نے اس کے لیے بہت سے طویل و عریض جو ہیں وہ اسفار کیے، اور اس کے لیے مختلف ممالک کا، جیسے شام، مصر، جزیرہ، حجاز، کوفہ، نیشاپور، بغداد، بصرہ، بلخ اور رے، یہ مختلف علاقوں کے اسفار کیے، اور کئی مقامات پر کئی بار آپ تشریف لے گئے۔ بصرہ جیسے آپ 4 مرتبہ گئے۔ بغداد اس زمانے میں علم کا گہوارہ تھا، وہاں بھی جو ہیں وہ تشریف لے گئے، اور اس کے بعد امام بخاری نے اس کتاب کو مرتب کیا، اور اس کو مرتب کرتے مختلف بہت ساری احادیث جو ہیں وہ جمع کیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ 9082 حدیث کے اوپر مشتمل یہ حدیث کی کتاب انہوں نے لکھی، اس میں سے بھی چھانٹ کے، اور ان کا معیار حدیثیں لینے کا اتنا اعلیٰ و عرفہ تھا کہ ایک مرتبہ وہ کسی شخص سے حدیث کی بابت حدیث لینے کے لیے جب گئے تو انہوں نے دور سے اس شخص کو دیکھا کہ وہ جھولی پھیلا کر اپنے گھوڑے کو اپنی طرف جو ہے وہ متوجہ کر رہا تھا۔ امام صاحب دور کھڑے ہو کے دیکھنے لگے، اور جب وہ گھوڑا قریب آتا گیا تو اس شخص نے اپنی جھولی کو جھاڑ کر اور اس کی رسی پکڑ لی، تو امام صاحب وہیں سے واپس آ گئے۔ انہوں نے سوچا اور کہ یہ شخص جو ایک جانور کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے وہ کس طرح اس کی حدیث کے اوپر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ تو امام صاحب اپنے اس حدیث کی کتاب کے لکھنے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو لکھنے کا آغاز مدینہ میں مسجد نبوی، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بیٹھ کر میں نے آغاز کیا، اور اس سے پہلے میں ہر حدیث لکھنے سے پہلے جو ہے وہ غسل کرتا، 2 رکعت نماز پڑھ کے استخارہ کرتا، اور اس کے بعد میں ایک حدیث جو ہے وہ لکھا کرتا تھا، اور اس طرح انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا، اور آج تمام مسلمان اس بات پر ان کا اجماع ہے کہ
قرآن مجید کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ جو صحیح ترین لکھی گئی سچی کتاب ہے وہ الجامع الصحیح یعنی امام بخاری کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حاکم بخارا خالد بن احمد نے اس بات پر آمادہ کرنا چاہا کہ آپ اس کے بچوں کو گھر آ کر بخاری کا درس صحیح بخاری کا درس دیں۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، یعنی امام صاحب نے فرمایا کہ ایسا بھی ابھی نہیں ہو سکتا، آپ اپنے بچوں کو میرے پاس بھیجا کریں۔ حاکم بخارا نے دوبارہ آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ اس طرح سے کر لیں، جب میرے بچے آپ سے سبق پڑھیں تو وہاں کوئی دوسرا طالب علم پھر موجود نہ ہو۔ امام صاحب نے فرمایا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، سب طالب علموں کے ساتھ آپ کے بچے بھی درس لیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے۔ حاکم بخارا نے اس کو اپنی توہین سمجھا اور آپ کے خلاف ہو گیا، چنانچہ اس نے آپ کے خلاف سازش کی اور آپ پر یہ الزام لگایا کہ آپ قرآن کو مخلوق ہونے کے آپ قائل ہیں۔ یہ غلط الزام لگا کر امام بخاری کو حاکم بخارا نے بخارا سے نکال دیا۔ امام صاحب بخارا سے نکل کر سمرقند پہنچے، یہاں اپنے شوال 256 ہجری میں چاند رات کو عید الفطر کو انتقال کیا۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر جو ہے وہ 62 سال تھی اور آپ کو بخارا سے نکالنے والا حاکم جو ہے وہ خالد معزول ہو کر قید ہوا اور اسی طرح سے اس کی موت ہو گئی۔ ہمارا ٹائم اوور ہو گیا ہے۔ اس کے بعد صحیح بخاری جو ہے وہ اس کے کیا خصائص ہیں، اس کا ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اس کی مقبولیت جو ہے وہ کیا ہے اور اس کا کیا مرتبہ ہے۔ آج اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔